السلام علیکم دوستوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم چند سیاسی معاملات پر گفتگو کریں گے، ان کا تجزیہ کریں گے، جن میں سر فہرست تو کپتان کی بے بسی، بے کسی اور مظلومیت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے۔ دوسری بات الیکشن کے حوالے سے ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور آخر تمام ہوائیں نواز شریف کے لیے کیوں چل رہی ہیں۔ پہلے خلاف چلتی تھی، آج کل تمام قانونی اور سیاسی، سماجی، ثقافتی، میڈیائی تمام ہوائیں ان کے حق میں چل رہی ہیں۔ اور تیسرا جو اہم موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI کی سندھ اور پنجاب کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ تو چلیے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو الیکشن کے حوالے سے ہے کہ آج کل یہ خبریں گرم ہیں، مختلف یوٹیوبر اور مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے صحافی یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ بھائی الیکشن نہیں ہوں گی اور یہ سیٹ اپ چلتا رہے گا اور الیکشن کو آپ بھول جائیں، جبکہ میرے خیال میں اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کے مطابق الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے۔ اب ان افواہوں کا کیا فائدہ ہے کہ بھائی جو افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ بھائی الیکشن نہیں ہوں گے، تو ان افواہوں سے لوگوں کو الیکشن کے لیے تیار نہ کرنا ہے۔ یعنی لوگ یہ سوچیں کہ بھائی الیکشن ہو ہی نہیں رہے تو ہم خرچہ کیوں کریں، اور وہ مہم بھی نہیں چلائیں گے، اور جب مہم نہیں چلائیں گے اور اچانک ان کے سامنے الیکشن آ جائیں گے تو پھر جن لوگوں نے ٹکٹوں کا انتظام کرنا ہے اور جن خوش نصیبوں کے نام اسمبلی میں لکھے جا چکے ہیں، جن کا جانا بیٹھنا، تو ان کے لیے جیتنا آسان ہو جائے گا، اور لوگ وہ زیادہ امیدواروں کو تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک تو نقصان PTI کو بھی ہوگا کہ PTI والے بھی کہیں گے بھائی الیکشن تو نہیں ہو رہے، تو اس کے امیدوار بھی پیسہ نہیں لگائیں گے۔ دوسرا نون لیگ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، وہ بھی سوچیں بھائی الیکشن نہیں ہو رہا تو ابھی ہم مہم کیوں چلائیں، جبکہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ یاد رکھیں الیکشن کو ملتوی کرنے کا کوئی بھی جواز اس وقت موجود نہیں ہے۔ آپ کو شاید میں بتاتا چلوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ تاثر بنایا گیا ہے، خصوصاً PTI کا میڈیا سیل اور ان کے جو صحافی ہیں وہ لوگوں میں یہ تاثر بنا رہے ہیں کہ بھائی اب دیکھو نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہر کام نواز شریف کے لیے کر لیا ہے، اور وہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن رہا ہے۔ جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو اس رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کی ضرورت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف جس طرح کا رائتا عمران خان پھیلا چکے ہیں، خصوصاً پنجاب کے اندر، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے صرف ایک ہی سیاستدان موجود ہے، اور وہ ہے نواز شریف۔ اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ پہلے پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے، زرداری کو، بلاول کو، کہ وہ آئیں اور پنجاب کو سنبھالیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کا ووٹ بینک پنجاب کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ڈیل ہوئی ہے، لیکن ڈیل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نواز شریف کو لے کر آئے ہیں، بلکہ نواز شریف اپنی شرائط پر واپس آیا ہے۔ اب اس کے لیے ہوائیں بھی ساری اس کے حق میں چل رہی ہیں، کورٹ سے بھی اسے ریلیف مل رہا ہے، مقدمات سے بھی مل رہا ہے، نیب سے بھی مل رہا ہے، میڈیا والے بھی اس کو ایک مسیحا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم نواز شریف سے الجھیں۔ اب یہ نواز شریف کے اوپر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی اب معاملات تو طے ہو گئے، جس طرح ایک روٹھی ہوئی بیگم تانے دیتی ہے، اس طرح نواز شریف بھی بعد میں بیٹھ کر تانے دے، تو اب یہ اس پر منحصر ہے۔ دوسری چیز جو ڈسکس کرنے کی ہے وہ JUI کی سندھ کے اندر انٹری ہے۔
JUI نے سندھ میں بڑی شاندار انٹری دی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جمعرات کے روز JUI نے لاڑکانہ کے اندر ایک فقید المثال ایک بڑا جلسہ کیا، معمولی جلسہ نہیں، ہزاروں لوگ اس کے اندر موجود تھے، اور بین الاقوامی سطح پر اس کو کوریج ملی۔ طوفان اقصی مارچ اور شہید اسلام مولانا خالد محمود سومرو کے یاد میں۔ تو JUI پنجاب میں بھی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے اور سندھ کے اندر بھی جلسے کر رہی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ JUI میدان کے اندر اتر چکی ہے اور وہ فل الیکشن کی تیاری میں ہے، الیکشن کے موڈ میں ہے۔ انہوں نے اپنا میڈیا ایک سیل بھی بنایا ہے اور ہزاروں کارکنوں کو جو ہے اس میں شامل کیا ہے۔ تو آگے آپ دیکھیں گے کہ JUI بھی آپ کو مرکزی سیاست کے اندر ایک بڑا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ JUI کا کردار ختم نہیں ہوا۔ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب نواز شریف آ گیا تو JUI مولانا جو ہے سائیڈ میں ہو گئے، نہیں بھائی، مولانا کی حیثیت، مولانا کی طاقت اور مولانا کا ووٹ بینک، مولانا کا اسٹریٹ پاور اب تک انٹیک ہے، موجود ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں۔ تو مولانا اگلے سیٹ اپ میں بھی آپ کو اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کپتان کہاں نظر آئے گا اگلے سیٹ اپ میں؟ تو PTI کے دوستوں کے لیے تو بہت بری صورتحال ہے، بہت بری صورتحال۔ اب نئی جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں اس میں ایک بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین بنا دیا ہے۔ وہ کپتان جو بلند و بانگ دعوے کیا کرتا تھا جلسوں میں کھڑے ہو کر کے میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، آج اسے اس کی پوری پارٹی چھوڑ کر جا چکی ہے، پوری پارٹی چھوڑ کر جا چکی ہے۔ ایک سردار نے قتل کر دیا، تو قتل کرنے کے بعد اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اب باپ اس سے جیل میں ملنے گیا تو باپ کو گلے لگ کر رو کر کہتا ہے، باپو مجھے بچا لو، باپو مینو بچا لے، باپو مینو بچا لے، کسی طرح سے صلح کر لے، کسی طرح سے صلح کر لے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے، بیٹا وہ مخالف پارٹی 3 رشتے مانگ رہی ہے اور تیری 2 بہنیں ہیں، تو میں کس طرح صلح کروں؟ صلح تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نوجوان سردار جو تھا کہنے لگا کہ بیبے نو بھی وچ وار دے، یعنی ہماری جو ماں ہے بیبے، اس کو بھی ساتھ رشتہ کرا دے اور 3 پورے کر، میری تو جان چھوڑ۔ تو یہی حال اس وقت کپتان کا ہو گیا ہے کہ کپتان نے اپنی جان بچانے کے لیے کہ بھائی پوری تحریک انصاف کو جو ہے ایک وکلا ونگ بنا دیا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کو کالے کوٹ نظر آ رہے ہیں ہر جگہ، کیونکہ کپتان کے اوپر مقدمات اتنے بن گئے۔ تو اب اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے تمام عہدوں پر، بڑوں عہدوں پر، کسی وکیل کو، کسی بیرسٹر کو، کسی عہدیدار کو، ان سب کو جو ہے عہدے تقسیم کر دیے، بندر بانٹ ہو گئی ہیں۔ اب کپتان کا یہ امید ہے اسے کہ اس کی وجہ سے شاید اسے ریلیف مل جائے اور وہ بچ جائے، لیکن میرا ذاتی تاثر یہ ہے کہ شاید یہ کپتان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ بھئی وکیل دنیا کے سب سے دیانتدار لوگ ہوتے ہیں، میں کوئی ایسا غیر پارلیمانی جملہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کوئی وکیل میرے خلاف مقدمہ کر دے۔ بھئی وکیل دنیا کے سب سے دیانتدار لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کپتان کے لیے امید تھی نا کہ وہ 2 سال کے اندر باہر آ جائے گا، تو اب جس چنگل میں کپتان پھنس گیا ہے، جن کالے کوٹوں کے درمیان کپتان نے اپنا بسیرا بنا لیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ کپتان 5-10 سالوں کے لیے اندر ہی بیٹھا رہے گا تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔